جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ گھر جن کو مسجد کہا جاتا ہے، روئے زمین پر زمین کے جتنے بھی حصے ہیں، زمین کے جتنے بھی ٹکڑے ہیں، ان تمام حصوں میں سے اللہ کے نزدیک معزز ترین جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معزز اور محبوب جگہ پر اپنی مبارک اور محبوب کلام کی تکمیل کے موقع پر اگر ہمیں یہاں پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ قرآن کریم جس کو آج اس بچے نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، یوں تو بعض بچوں کو اللہ تعالیٰ کسی اور سبب سے، کسی اور وجہ سے بھی یہ لازوال دولت اور نعمت عطا فرماتے ہوں گے، لیکن میری تھوڑی سی زندگی کے اندر میں نے جو بات اپنے بڑوں سے سنی یا اپنی زندگی میں جس چیز کا مشاہدہ کیا، وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بچے کو، جس مسلمان کو اپنی یہ کلام اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی سعادت عطا فرماتے ہیں، اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو اس کے بڑوں کا تعلق کسی نہ کسی علمی خاندان سے ہوتا ہے۔ اس کے بڑے چاہے کئی نسل پیچھے ہوں، وہ علماء کے کسی طبقے کے ساتھ منسلک رہتے ہیں، علماء کی خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور صرف اوپر سے نہیں، دل و جان سے اہل علم کی قدر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس قدر اور محبت اور عظمت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں دین والے لوگ پیدا کرتے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ علماء کے ساتھ محبت، علماء کی عظمت دلوں کے اندر ہونا، یہ بھی در حقیقت قرآن کریم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ تو آج اس بچے کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ دولت عطا فرمائی ہے، میری ناقص معلومات کے مطابق بھی ان کے خاندان کا اہل علم کے ساتھ تعلق تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس بچے کو جو اللہ نے یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، ان علماء کی ڈیوٹیوں کے صدقے ہی عطا فرمائی، جن کی خدمت کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑوں کو عطا کی، اور اس میں کسی کا کوئی ذاتی کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ اللہ جس کو اس سعادت کے لیے منتخب فرما لے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ آج میں اور آپ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوانے کے لیے جس ماحول میں آتے ہیں، وہ ماحول انتہائی آرام دہ اور آسائش والا ہے، لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی سیرت کو پڑھا جائے اور ان حضرات کے علم دین کو حاصل کرنے کی مشقتوں کو دیکھا جائے، تو پھر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ انہوں نے علم دین کے حصول کے لیے اور علم دین کی حفاظت کے لیے اور اگلی نسلوں تک دین اسلام کو پہنچانے کے لیے کتنی محنتوں کا سامنا کرنا، کتنی زیادہ مشقتیں انہوں نے برداشت کی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مشکات المصابیح کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے
1500 کلومیٹر کا سفر کرتے، کوئی مین روڈ موجود نہیں ہے، کوئی آرام دہ سواریاں موجود نہیں، 1500 کلومیٹر کا سفر کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو حاصل کرنے کے لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا کیا، قرآن کریم کا علم عطا کیا۔ اس کا سبب یہ بنا، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ایک رات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت معلوم کرنے کے لیے اپنی خالہ جو ازواج مطہرات میں سے ہے ان کے گھر ٹھہر گئے، اور تہجد کے وقت جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے، آپ کے وضو کے لیے، آپ کی طہارت کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی وغیرہ کا انتظام کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز میں ساتھ کھڑے بھی ہوئے، لیکن نماز ادا کرتے وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کھڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نماز میں میرے برابر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، احترام کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے میں آپ کے برابر کھڑا نہیں ہوا، آپ کے تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احترام اتنا پسند آیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، اللہم علمہ الکتاب اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما دیجیے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرما۔ استاد اور شاگرد کا یہ تعلق اور چھوٹے اور بڑے کا یہ احترام، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا قرآن کریم کی تفسیر کے اندر کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے زمانہ خلافت میں فیصلے کرتے تھے اور خلافت کے امور سر انجام دینے کے لیے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، وہ اپنے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 10 سال۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ میں وہ روایات و احادیث مبارکہ جو کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہیں، ان کے حصول کے لیے میں بڑے صحابہ کے پاس جاؤں اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث مبارکہ کو حاصل کروں۔ تو چنانچہ اس مقصد کے لیے یہ وہ شخصیت جن کے علم اور فقاہت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، لیکن کسی کے دروازے پر دستک نہ کرے۔ علم دین کے حصول کے لیے اتنی مشقتیں برداشت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو محفوظ کیا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں الحمدللہ علم دین کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتہائی آسانیاں پیدا فرمائیں، وگرنہ اس سے پہلے قرآن کریم صحیح پڑھنے کے لیے، قرآن کریم بچوں کو حفظ کروانے کے لیے بڑی دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ آج الحمدللہ ہر علاقہ مصروف ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اتنا ہی ہے کہ اس کمرے کے اندر ہی گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے، جس کی پشت پر سوار ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دن کے وقت میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میدان جہاد میں نکلا کرتے تھے، اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اللہ کے نازل کردہ قرآن کریم اس کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ اس رات اسی اپنے کمرے کے اندر، اسی خیمے میں
گھوڑا بھی وہاں بندھا ہوا ہے، بیڈ روم بھی وہی ہے، اسی چارپائی پر یا نیچے ان کا چھوٹا بیٹا بھی لیٹا ہوا ہے جس کا نام یحییٰ ہے۔ عبداللہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کے دوران ان کا گھوڑا بھجکنا شروع کرتا ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ گھوڑے کے اچھلنے کودنے کی وجہ سے میرے بچے کا نقصان ہو، تلاوت روک دیتے ہیں، گھوڑا اچھلنا کودنا روک دیتا ہے، دوبارہ تلاوت شروع کرتے ہیں، گھوڑا دوبارہ بھجکتا ہے، پھر تلاوت موقوف کرتے ہیں، گھوڑا سکون میں آ جاتا ہے۔ بار بار ایسا ہوتا رہا، اپنی نماز مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد آسمانوں کی طرف دیکھا، کچھ صاحبان آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، ان میں روشنائیاں ہیں، ان کو دیکھ کر صبح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اس عمل سے ہمیں ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کا مزاج اور صحابہ کی عادت یہ تھی، اپنا ہر نیا پیش آنے والا معاملہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بیان کیا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق یہ ہے، ہمیں بھی یہ چاہیے ہم بھی دینی معاملات میں کوئی بھی معاملہ پیش آنے والا ہو اہل علم کے ساتھ رجوع کریں اور ان سے دینی رہنمائی لیں۔ تو چنانچہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، رات کا اپنا واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ یا ابن حذیر، اقرأ یا ابن حذیر، اے ابن حذیر آپ تلاوت موقوف نہ کرتے، تلاوت کرتے رہتے، یہ تو آسمانوں کے فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت پر نازل ہوئے۔ اگر آپ تلاوت کرتے رہتے، جس طرح ان روشنیوں کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مدینے کے دوسرے لوگ بھی صبح اپنی آنکھوں سے ان روشنیوں کو دیکھ لیتے۔ تو جہاں قرآن کریم پڑھا جائے، قرآن کریم کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ہمارے قلوب اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، چاہے ہم ان کا احساس کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ اور یہاں پر سرگودا کے اندر ہی جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے بانی اور شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ عظمت قرآن کے موقع پر انہوں نے عظمت قرآن کے عنوان پر ہی بیان کیا۔ یہاں انہوں نے اس واقعے کو بنیاد پر بنا کر ایک واقعہ اور بیان کیا۔ فرمایا کہ آج مسلمان جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں ہمارے معاشرے کے اندر ہم مسلمان طرح طرح کی اللہ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ شراب نوشی عام ہے، ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، چوری کی جا رہی ہے، رشوت لی جا رہی ہے، سودی معاملات ہو رہے ہیں، زناکاری عروج پر ہے۔ آج مسلمان ان تمام گناہوں کے اندر ملوث ہیں، اور مسلمانوں کے ان گناہوں کی وجہ سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما چکے ہوتے ہیں کہ ان مسلمانوں کے ان گناہوں کی وجہ سے آج فلاں بستی فلاں محلے کے اندر میں اپنا عذاب نازل کروں۔ لیکن روئے زمین پر یہ دینی ادارے جہاں پر بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ گناہگار شراب پینے والا شراب پی کر اللہ کی نافرمانی کر کے رات کا ایک حصہ مدہوش رہ کر نیند کے مزے لے رہا ہے، زانی زنا کر کے اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دے کر وہ مزے کی نیند میں سویا ہوا ہے۔ دیگر گناہ کرنے والے گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے کر مزے کی نیند سو رہے ہیں، لیکن تہجد کے وقت انہی مدارس اور مساجد میں یہ ننھے منھے بچے، ان کو جب استاد اٹھاتا ہے اور ان کو قرآن کریم کے لیے پڑھانے کے لیے وضو کروا کے ان کے ہاتھ میں قرآن کریم پکڑایا جاتا ہے، اور یہ ننھے منھے بچے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اللہ اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے۔ جس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو آسمانوں پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح روئے زمین پر وہ گھر، وہ مکانات، وہ جگہ جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، آسمانوں پر رہنے والے فرشتوں کے لیے یہ جگہ اسی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ دلوں کو سکے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ معلوم نہیں تھا
کتاب کیا ہے، اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا قرآن کیا ہے۔ جب قرآن کریم کو نازل کیا تو یہ گویا مردہ دلوں کے لیے روح ثابت ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب تک قرآن کریم کی تعلیمات سے ناواقف تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ قائم نہیں ہوا تھا، آپ علیہ السلام کی صحبت ان کو حاصل نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک لوگ ان کو ذرا برابر بھی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو جہلاء مکہ کہا جاتا تھا۔ لیکن جب قرآن کریم کے ساتھ ان کی نسبت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو حاصل ہوئی، قرآن کریم کے علوم کو انہوں نے حاصل کیا، قرآن کریم کے الفاظ کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، قرآن کریم کے احکامات پر انہوں نے عمل کرنا شروع کیا، پھر یہ وہی صحابہ تھے جن کی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا۔ جو پہلے جہلاء مکہ تھے، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان فرمایا۔ پھر یہی صحابہ کرام تھے جو امت کے لیے مقتدا بنے، امت کے لیے پیشوا بنے، بعد میں آنے والوں کے ایمان کو صحابہ کے ایمان پر پرکھنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان ان مقدس ہستیوں کے ایمان جیسا ہے تمہارا ایمان بھی معتبر ہوگا، لیکن اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان جیسا نہیں، تمہارا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں۔ ان کے دل کی دنیا کے اندر انقلاب کس چیز کے ذریعے سے آیا؟ قرآن کریم کی تعلیمات کے ذریعے سے، قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہوا، الفاظ سیکھے، سینے میں محفوظ کیے، احکام سیکھے، اپنی زندگی میں لاگو کیے، پھر وہ وقت کے بڑے بڑے شیخ بنے، وقت کے بڑے بڑے عارف بنے، پھر جس علاقے میں گئے وہاں انقلاب برپا کیا، جس علاقے میں گئے کیسر و کسریٰ اس وقت کی بڑی سلطنتیں تھی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں میں جب قرآن کریم کی دولت آئی، پھر اس دولت کے آنے کے بعد، اس روح کے آنے کے بعد جب مردہ جسم زندہ ہوا، مردہ دل آباد ہوا، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جس علاقے میں گئے اس علاقے کی آبادی کا سبب بن گئے، اس علاقے کی تہذیب بدلی، اس علاقے کی زبان بدلی، اس علاقے کے معاشرت بدلی، اس علاقے کا رہن سہن بدلا، اس علاقے کی نوجوانوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ تو در حقیقت پیچھے یہی بات تھی، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور دوسری قرآن کریم کے ساتھ تعلق، قرآن کریم کی روح ان کے دلوں کے اندر آئی، کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں ختم ہوئی، صرف سلطنتیں ختم نہیں ہوئی، آج دنیا کے اندر وہ ممالک جن کو ہم عرب ممالک شمار کرتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور کے اندر یہ عرب ممالک نہیں تھے، عراق عرب ممالک میں سے نہیں تھا، مصر پر ترکیوں کی حکومت تھی، عربی نہیں بولی جاتی تھی، شام کے اندر عربی نہیں بولی جاتی تھی، ان علاقوں کی اپنی اپنی زبانیں تھیں، یہاں تو صحابہ نے ہجرت کی، صحابہ نے محنت کی، جب ان کے دل کی دنیا بدلی، قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہوا، وہاں پر گئے، آج مصر کے اندر عربی بولی جا رہی ہے، محنت صحابہ کی ہے، قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہوا، وہاں پر جا کر لوگوں کی زبانوں تک بدل دی، تہذیب بدل دی، معاشرت بدل دی، انقلاب برپا کیا۔ جب آج اگر ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر سکون پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنی آخرت کو آباد کرنا چاہتے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا، اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ مضبوط کرنا ہوگا، قرآن کریم کے الفاظ کو بھی صحیح سیکھنا ہوگا، قرآن کریم کے معانی کو بھی سیکھنا ہوگا اور پھر ان احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200، وہ لوگ جن کی دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے، جن کے دل مردہ دلوں کو اللہ آباد فرماتے ہیں، جن کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، جن کی جلوت اور خلوت، جن کا رہن سہن، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کی معاشرت، جن کا ہر معاملہ، ہر حرکت اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر ایسی نورانیت پیدا فرماتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ ایسا کام لیتے ہیں کہ اگر وہ 20 ہوں، مقابلے کے اندر اللہ کے نافرمان 200 ہوں، پھر بھی ان 20 کو اللہ 200 کو برغلبہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، اس روح کو اپنے دلوں کے اندر داخل کرنا ہوگا۔ آج
جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہر گھر کے اندر بے سکونی، ہر گھر کے اندر پریشانی، لڑائی جھگڑے، صرف اور صرف سبب یہ ہے قرآن کریم سے دوری اور اہل اللہ کے ساتھ تعلق کا قائم نہ ہونا۔ قرآن کریم کا سیکھنا یہ بھی اسی وقت صحیح معتبر ہوگا جب قرآن کریم کے احکامات، قرآن کریم کے الفاظ یہ قرآن کریم کے جاننے والوں سے سیکھا جائے گا، قرآن کریم پر عمل کرنے والوں سے سیکھا جائے گا۔ ان سے سیکھ کر اگر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بنائیں گے، زندگی کے اندر سکون پیدا ہوگا اور مرنے کے بعد یہ ہمارے لیے نور کا باعث ہوگا، قبر منور ہوگی، پل صراط پر ویزے کا کام دے گا۔ قرآن کریم کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور قرآن کریم سکھاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے علی، قرآن کریم پڑھنا اور قرآن کریم پڑھانے میں مشغول ہو جانا، قرآن کریم سیکھنا، قرآن کریم سکھانے میں مشغول ہو جانا۔ اگر اسی مشغلے پر آپ کو موت آ گئی، اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، اور اگر قرآن کریم سیکھتے سکھاتے موت آ گئی، آسمانوں کے فرشتے آپ کی قبر کی زیارت کے لیے ایسے اترا کریں گے جیسے دنیا بھر کے مسلمان جمع ہو کر بیت اللہ کی زیارت کے لیے۔ قرآن کریم کے ساتھ جب انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو رفعت اور عظمت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ان کو عزتیں عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عزتوں کا وعدہ کیا۔ مشکات کے اندر مشکات المصابیح حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک روایت آتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے قرآن کریم کتنی مشکلوں کے ساتھ سیکھا۔ غالباً عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قافلے مدینہ منورہ کی طرف جایا کرتے تھے، تجارتی قافلے جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین کو حاصل کرتے، قرآن کریم کے الفاظ کو سیکھتے، قرآن کریم کے معنی کو سیکھتے، احادیث نبویہ سیکھ کر آتے اور اپنے اپنے گھروں اپنے علاقوں میں جاتے، وہاں جا کر قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرتے۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہماری بستی راستے پر تھی، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، ہماری بستی کے لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دین اسلام کی دعوت پہنچی تو ہماری بستی کے لوگوں نے ایک اسلام قبول کرنے کے لیے ایک معیار مقرر کیا اور لوگوں نے یہ کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیں گے یہ علامت ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اگر مکہ فتح ہوا ہم آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے، اگر مکہ ان کے ہاتھوں فتح نہ ہوا تو یہ علامت اور نشانی ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہماری بستی کا کوئی آدمی بھی مدینہ منورہ نہیں جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام اسلام کو سیکھنے کے لیے وہاں حاضر نہیں ہوتا تھا، لیکن مختلف قبائل مدینہ منورہ جاتے، وہاں سے گزرتے، واپس آتے۔ میں روزانہ اپنی بستی سے نکل کر سڑک کے کنارے آتا، ہر آنے جانے والے سے یہ بات پوچھتا کہ آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کون سی آیت سکھلائی۔ چنانچہ ان قافلوں سے میں قرآن کریم کی آیات سیکھتا، اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا، یوں میں نے قرآن کریم کا ایک بہت سارا حصہ اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، وہ وقت آیا اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ کو فتح کروایا، ہماری بستی اور ہمارے علاقے کے لوگوں نے بھی مدینہ منورہ کا سفر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جا کر اسلام قبول کیا اور بیعت اسلام کی۔ ان جانے والوں میں سے سب سے پہلے فرد میرے والد محترم تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی اور اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ان کو اسلام کے احکامات سکھلائے ان میں سے نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا فلاں نماز کو فلاں وقت کے
کے اندر اتنی رکعتیں ادا کرنی ہیں اور اپنا امام اس کو مقرر کرنا ہے جس کو قرآن زیادہ آتا ہو۔ میرے والد ماجد اور محلے کے رہنے والے دوسرے لوگ جب واپس آئے، نماز کا حکم نازل ہو چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا تھا، اپنے علاقے اور بستی کے اندر آئے۔ اب وہاں تلاش شروع ہوئی کہ کون سا وہ شخص ہوگا جس کو قرآن کریم کی تلاوت آتی ہو، قرآن کریم اس نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہو، قرآن کریم اس کو یاد ہو اتنی مقدار میں کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو کر ہمیں فرض نماز پڑھا سکتا ہو۔ چنانچہ جستجو کے بعد انہوں نے مجھے ہی کو پایا، حالانکہ میری عمر اس وقت 7 سال تھی، لیکن 7 سال کا میں بچہ، میرے اندر اللہ نے یہ شوق پیدا کیا تھا، ہر آنے جانے والے قافلے سے میں قرآن کریم کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو تعلیم دی ہوئی تھی پوچھ کر اس کو یاد کرتا، اپنے سینے میں محفوظ کرتا۔ میں 7 سال کا بچہ تھا، جستجو کے بعد میں ہی وہ بچہ ملا جس کے بارے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسی بچے کو مصلی پہ کھڑا کیا جائے اور اس کے پیچھے فرض نماز ادا کی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دین اسلام کو، قرآن کریم کے الفاظ کو اور احکام کو بڑی مشقت اور بڑی محنت کے ساتھ حاصل کیا، اور اس کے حصول کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اگلی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے ہر قسم کی قربانی کی، اپنے مال کو قربان کیا، اپنی عزتوں کو قربان کیا، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی جانوں کو قربان کیا، لیکن دین اسلام کو قربان نہیں ہونے دیا، اور بعین ہی اسی اصلی شکل میں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اسی اصلی شکل میں آج ہم تک موجود ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو، اور ان بچوں میں سے اس بچے کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس بچے نے یہ کلام اور یہ روح خداوندی جو در حقیقت مردہ دلوں کو آباد کرنے کے لیے روح ہے، اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے کی سعادت عطا کی ہے۔ میں اس پر ان کے اساتذہ کرام اور ان کے والدین اور اہل محلہ جتنے بھی مدرسے کے ساتھ جس درجے میں بھی تعاون کرنے والے ہیں، بعض تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہوا ہے اور وہ اپنے پیسے کے ذریعے سے مدارس کا تعاون کرتے ہیں، لیکن بعض وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت نہیں دی ہوئی، وہ بھی مدرسے کے معاون بن سکتے ہیں۔ وہ کیسے معاون بن سکتے ہیں؟ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اسلامی اداروں کا تعاون کریں، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے ان مدارس اور مساجد کی آبادی کے لیے جب بھی دعائیں کریں، راتوں کو اٹھ کر بعض دفعہ ایک مدرسہ، ایک دینی ادارہ یا ایک دین کام کرنے والا ایک فرد سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ اس سے کام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا پیچھے جائیں تو پتہ نہیں کتنے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے راتوں کے سجدے اور راتوں کے آنسو اس کے پیچھے ہوتے ہیں، جن کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو قبول کیا ہوتا ہے، جن کے آنسوؤں کے صدقے اللہ اس سے دین کا کام لے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ سب خوش نصیب ہیں اگر کوئی دعاؤں کے ذریعے سے ان کے ساتھ مشرک ہے، کوئی دل و جان سے مدارس اور اہل مدارس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کی یہ محبت بھی رائے گاہ نہیں ہے، اس محبت پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ جس درجے میں بھی دینی مدارس، دینی اداروں، دینی خانقاہوں، مساجد کے ساتھ جس درجے میں بھی جس کا تعلق ہے اور جس درجے میں بھی وہ مدارس اور مساجد کا معاون ہے، وہ قطعاً اس کا رائے گاہ نہیں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو مبارک کے قابل اور لائق مبارک ہیں وہ اساتذہ کرام جنہوں نے محنت کی، اور وہ والدین جنہوں نے آج دنیا کے علوم کے غلبے کے ہونے کے باوجود، آج ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ دنیاوی طور پر وہ آگے چلا جائے اور وہ فلاں ڈگری حاصل کر لے، فلاں ڈگری حاصل کر لے، لیکن اس دنیا کے غلبے اور دنیاوی علوم، دنیا کی تعلیم کے غلبے کے دور کے اندر بھی اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو دینی علوم کے لیے وقف کرتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی قربانی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے، ان والدین پر بھی عنایت ہے اور اس بچے پر بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے دین کے لیے قبول کیا۔ این سعادت بزور بالو نیز، اس کو نہ آدمی کوئی پیسے کے ذریعے سے خرید سکتا ہے، نہ کسی اور ذریعے سے اللہ یہ نعمت حاصل کر سکتا ہے۔ بہت سارے دنیا کے اندر ایسے ہیں
جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے۔ بہت سارے دنیا کے اندر ایسے ہیں، مدارس اور مساجد کے اندر پڑھنے والے بچے، قرآن کریم کی اپنے اندر اس دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے بچوں سے شکل و صورت کے اعتبار سے حسین و جمیل ہوں گے، مال و دولت کے اعتبار سے برتر ہوں گے، دنیاوی عزت اور وجاہت کے اعتبار سے فائد ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب نہیں کیا۔ ان تمام بچوں میں سے اور نسل انسانی میں سے جن بچوں کو اللہ نے اپنے دین کے لیے قبول کر لیا، وہ بچے بھی قابل فخر ہیں اور ان کے والدین بھی قابل مبارکباد، ان کا خاندان بھی قابل مبارکباد ہے۔ تو میں اس پر آپ سب کو مبارک پیش کرتا ہوں۔